ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خالد مجید۔ تو یہ نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ ہندوستان نے آج 70 ممالک کے سفارتکاروں کو آپریشن سندور کے کامیاب انعقاد کے بارے میں تفصیل سے کیا آگاہ، اور پاکستان کی طرف سے شروع کیے گئے پروپیگنڈا کو بھی کیا بے نقاب۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ 4 روزہ تصادم کے دوران ہندوستان نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیت اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حاصل کی گئی دفاعی پیش رفت کا ہے نتیجہ۔ اوڑی کے رکن اسمبلی سجاد شفیع کا بیان، کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 10 مئی کو ہونے والے جنگ بندی معاہدے سے گرچہ LOC کے نزدیک واقع اس علاقے میں لوگوں نے راحت کی سانس لی، لیکن سکون دائمی ہونا چاہیے۔ ضلع انتظامیہ پونچھ نے آج کہا کہ تمام بنیادی سہولیات بشمول صحت خدمات اور اشیاء ضروری کی فراہمی بخوبی جاری ہے اور لوگوں کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے حکام نے کہا کہ ضلع بھر کے اسپتال مکمل طور پر فعال ہے اور ضروری ادویات اور باقی چیزیں ذخیرہ بھی ہے موجود۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے منگل کو کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت کو پرامن ذرائع تلاش کرنے پر سیاسی سزا نہیں دینی چاہیے اور اپوزیشن کو چاہے کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر امن و استحکام کی حقیقی اقدامات کی کرے حمایت۔ جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں پہلگام حملے، جس میں 25 سیاحوں اور مقامی جوان کی موت واقع ہوئی تھی، اس میں ملوث 3 پاکستانی دہشت گردوں کے پوسٹر لگائے گئے۔ یہ پوسٹر ضلع شوپیاں کے کچھ علاقوں میں بھی چسپاں کیے گئے، جن پر جعلی حروف سے مطلوب دہشت گرد لکھا ہوا تھا، اور اس حوالے سے 20 لاکھ روپے کا انعام دینے کا بھی کیا گیا ہے اعلان۔ پونچھ اور بارڈر سے سٹے علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے نیوز انسائڈر کی ٹیم نے جب پہنچی، اور وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق صدر رویندر رینا کے ساتھ بھی خصوصی بات چیت کے دوران اور بھی مقامی لوگوں کے ساتھ کی گئی بات، جس میں انہوں نے کہا کہ بارڈر سے سٹے علاقوں کو بنکر کیے جائیں مہیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان، کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر اتفاق برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ تمام لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں، صرف کچھ ٹی وی چینلز کے اینکر اس معاہدے کے ہیں خلاف۔ کانگریس نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام واقعہ اور اس کے بعد کی کارروائی پر پیر کو قوم سے خطاب کیا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطرناک بیان پر خاموشی اختیار کر کے سب کو کیا ہے مایوس۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ادم پور ایئر فورس اسٹیشن AFS کا دورہ کر کے بہادر فضائیہ کے جوانوں اور فوجیوں سے ملاقات کی۔ مودی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ایک بہت ہی خاص تجربہ تھا، جو ہمت، عزم اور بے خوفی کی ہے مثال۔ عمر عبداللہ کپواڑہ میں پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز کپواڑہ میں پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے ہونے والی شدید سرحدی پر گولہ باری و جموں کشمیر کے کپواڑہ، اوڑی، پونچھ میں مکانات اور مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے باوجود مقامی لوگوں نے بھارتی فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم بھی کیا ظاہر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور ملک کی اعلیٰ عسکری قیادت نے منگل کے روز پاکستان کے ساتھ سرحد پر سیکیورٹی صورتحال کا جامع لیا جائزہ۔ جنوبی ضلع شوپیاں کے شیروکر علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اس جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ عام آدمی پارٹی کے انچارج منیش سسودیا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر پہلگام حملہ اور اچانک جنگ بندی کو لے کر کئی سنگین سوالات اٹھائے، اور ان سے جنگ بندی سے پیدا ہونے والے سوالات اور شکوک و شبہات پر وضاحت دینے کا کیا مطالبہ۔ وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں منگل کو 5 دنوں کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہوئی، تاہم سرحدی اضلاع کپوارہ، بارہمولہ، بانڈی پورہ کے گریز سب ڈویژن میں اسکول تاہم تا حکم ثانی بند رہیں گے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کا بیان، کہا کہ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے اس علاقے کا نام نہیں لیا جو علاقہ آزادی سے لے کر آج تک پاکستانی گولہ باری کا نشانہ بنتا رہا۔ حالیہ کشیدگی کے دوران اس خطے کے 1 درجن سے زائد لوگوں نے پاکستانی گولہ باری کا سامنا کرتے ہوئے جام اجل فرمایا نوش۔
ہندوستان نے منگل کو واضح کیا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے کیمپوں کو کچلنے کے لیے ہندوستانی افواج کے آپریشن سندور کے دوران ہندوستان اور امریکہ کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں تجارت کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد مودی حکومت پر اپوزیشن جانب زبردست تنقید کی جاری۔ اپوزیشن لیڈر مسلسل حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کی رات 8 بجے قوم سے خطاب کیا، تاہم اپوزیشن اس پر بھی ابھی ناراض ہے کہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں ایک مرتبہ بھی امریکی صدر کا نام نہیں لیا۔ جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی 14 مئی کو سپریم کورٹ کے 52ویں چیف جسٹس کے طور پر لیں گے حلف۔ سپریم کورٹ کی تاریخ میں اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سابق چیف جسٹس جی کے بالا کرشنن کے بعد عدلیہ میں اعلی عہدے پر پہنچنے والے درج فہرست ذات برادری کے دوسرے ہیں فرد۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE کی 12ویں کلاس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کامیابی آپ کی محنت، نظم و ضبط کا عزم کا ہے ثبوت۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ فوجی کارروائی روکنے اور سرحدوں اور فرنٹ لائن محاذوں پر فوجوں کی تعداد کم کرنے پر اتفاق رائے بننے کے بعد مغربی سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزارت دفاع نے منگل کو بتایا کہ یہاں ساؤتھ بلاک میں مسٹر سنگھ کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان، آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی، بحریہ کے سربراہ دنیش ترپاٹھی اور دفاعی سیکرٹری راجیش کمار اور فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل نرمد شیویر تیواری نے بھی کی شرکت۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے منگل کو کہا کہ کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے زراعت سے متعلق شعبوں میں کی جا رہی ہے کوششیں۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹار ہاسپٹل صنعت نگر بائی پاس سری نگر نے، کیونکہ آپ کی صحت ہے ہماری ترجیح۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام۔ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ان سائیڈر 24/7۔